ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ سلورا نام کی ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی جس کا دل بہت نرم تھا۔ اس کے ساتھ اس کی سب سے قریبی دوست آئرا رہتی تھی، جو نہایت بہادر، سمجھدار اور ہمیشہ سلورا کا ساتھ دینے والی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھوری تھیں۔ سلورا کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنیں اس سے گھر کے سارے کام کرواتیں، مگر آئرا ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتی۔ تمہارا دل چاند کی طرح روشن ہے، ایک دن قسمت تم پر ضرور مسکرائے گی۔ ایک دن سلطنت میں اعلان ہوا کہ محل میں چاندنی کا میلہ ہوگا، جہاں ہر کوئی آ سکتا ہے اور شہزادہ اپنے لیے ایک خاص ساتھی چنے گا۔ سلورا جانا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس نہ لباس تھا نہ جوتے۔ سوتیلی ماں نے اس کا پرانا لباس پھاڑ دیا۔ وہ رونے لگی، مگر آئرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، رو مت، میں ہوں نا، ہم تمہاری قسمت خود بنائیں گے۔ وہ دونوں جنگل میں چاندی کے چشمے پر گئیں، جہاں پرانے زمانے کی ایک روشنی چاندنی پری رہتی تھی۔ جب سلورا نے اپنی خواہش بتائی تو پری نے مسکراتے ہوئے اپنا جادوئی عصا گھمایا۔ اگلے ہی لمحے سلورا کے بدن پر چاندی سے بنا لباس جگمگانے لگا۔ اس کے پیر میں روشنی کی جوتیاں نمودار ہوئیں، جو چمکتے ہوئے شیشے سے بھی زیادہ خوبصورت تھیں۔ پری بولی، جادو آدھی رات تک ہے، مگر یاد رکھو اصل خوبصورتی تمہارے دل میں ہے۔ آئرا نے خوش ہو کر کہا، چلو سلورا، آج کی رات تمہاری ہے۔ محل میں داخل ہوتے ہی سب کی نظریں سلورا پر جم گئیں۔ شہزادے نے جیسے ہی اسے دیکھا حیران رہ گیا۔ وہ دونوں ساری رات باتیں کرتے رہے، ہنستے رہے، جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ مگر جیسے ہی آدھی رات ہونے لگی، جوتیاں دھندلانے لگیں۔ سلورا گھبرا گئی۔ میں چلتی ہوں، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ وہ بھاگی، مگر جاتے جاتے ایک چاندی کی جوتی سیڑھی پر رہ گئی۔ اگلے دن شہزادے نے اعلان کیا، جس کی چاندی کی جوتی ہے وہی میرے دل کی ملکہ ہے۔ پورے شہر میں تلاش شروع ہوئی۔ جب وہ سلورا کے گھر پہنچے، سوتیلی بہنیں جھوٹ بولنے لگیں، مگر آئرا نے ہمت سے کہا، جوتی صرف اصل لڑکی کے پیر میں ہی فٹ ہوگی، سلورا کے۔ جوتی سلورا کے پیر میں پرفیکٹلی فٹ ہو گئی۔ شہزادہ خوش ہو گیا، سوتیلی ماں شرمندہ ہوئی اور آئرا وہ خوشی سے رو دی۔ سلورا نے کہا، آئرا، اگر تم نہ ہوتی تو میں آج یہاں نہ ہوتی، تم میری اصل شہزادی ہو۔ شہزادے نے دونوں کو محل میں رہنے کی دعوت دی، اور آئرا سلورا کی ہمیشہ کی بہادر ساتھی بنی رہی۔